بسم اللہ الرحمن الرحیم 1918 کے برٹش پاپولیشن سینسس کے مطابق فلسطین میں عرب آبادی 7 لاکھ اور جیوز پاپولیشن 56,000 تھی، یعنی عرب 93% اور جیوز پاپولیشن صرف 7% تھی۔ یہ بہت بڑی مسٹری ہے کہ آخر وہ کون سا جادو تھا جس کی مدد سے 7% لوگ صرف 50 سال میں پورے فلسطین کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ آخر سپر پاور امریکہ کی مجبوری کیا تھی کہ وہ اسرائیل کے قیام کے لیے بہت سے ملکوں کے ایمبیسڈرز اور آفیشلز کو ڈراتے دھمکاتے رہے، یہاں تک کہ UN میں انڈین ایمبیسڈر کو اسرائیل کی فیور میں ووٹ نہ دینے پر قتل کی دھمکیاں تک دی گئی۔ انڈین ایمبیسڈر نے جان پر کھیل کر اسرائیل کے خلاف ووٹ کیوں دیا؟ آخر وہ کون سے حالات تھے کہ UN کے پلیٹ فارم پر ووٹ دو نوٹ دو کے نعرے لگ گئے؟ انتہائی سنسنی خیز، حیران کن اور انبلیویبل فیکٹ سے بھرپور پیلسٹائن سیزن کی ایپیسوڈ 5 کریشن آف اسرائیل کے ساتھ میں ہوں حنظلہ زاہد۔ ورلڈ وار 1 تک فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ عربوں اور فلسطینیوں نے انگریز کے ساتھ مل کر ترکوں کے خلاف جنگ کی، کیونکہ برطانیہ نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اوٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد گریٹر عرب کے لیے ان کی مدد کی جائے گی۔ دوسری طرف برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن کی صورت میں جیوز کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس علاقے میں یہودی ریاست بنانے میں ان کا ساتھ دیا جائے گا، اس لیے وہ بھی اس جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مل کر لڑے۔ ظاہر ہے یہ دونوں وعدے ایک دوسرے کا الٹ تھے اور دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ناممکن تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں کتنا سیریس تھا۔ دراصل برطانیہ کا مقصد ترکوں کو یہاں سے نکالنا اور خود قبضہ کرنا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس دور میں لیگ آف نیشنز UNO طرز کی ایک انٹرنیشنل باڈی تھی۔ 1923 میں لیگ آف نیشنز نے اوٹومن امپائر کو تقسیم کرتے ہوئے فلسطینی علاقے پر برٹش مینڈیٹ کو قانونی قرار دیا۔ اب جیوز اور فلسطینیوں نے اپنے مقاصد یعنی اسرائیل اور فلسطینی ریاست کے لیے برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ پہلے تو یہ جدوجہد سیاسی تھی، بعد میں اس میں وائلنس بھی شامل ہو گیا، چونکہ جیوز اور فلسطینیوں کے مفادات میں ٹکراؤ تھا، اس لیے یہ آپس میں بھی لڑتے رہے اور انگریز کے خلاف بھی۔ جیوز کو احساس تھا کہ علاقے میں ان کا پاپولیشن شیئر بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہ مہنگے داموں زمینیں خرید کر دوسرے ملکوں سے اپنے لوگوں کو لا کر آباد کرتے رہے۔ اب فلسطینیوں کو احساس ہوا کہ اگر جیوز کی آباد کاری کو نہ روکا گیا تو ایک دن آئے گا جب فلسطینی اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے بھرپور مزاحمت شروع کر دی، جس میں 1936 to 39 کا عرب ریوولٹ بھی شامل ہے۔ عرب ریوولٹ کو دبانے کے لیے انگریز نے پولیس میں بڑی تعداد میں جیوز کو بھرتی کیا، جس سے جیوز اور مسلمانوں کے درمیان نسلی فسادات بڑھنے لگے اور حالات اس پوزیشن پر پہنچ گئے کہ 1947 میں انگریز فلسطین سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس موقع پر پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن میں جیوز کی بڑی تعداد کی موجودگی سے انہیں پارٹیشن پلان پر اثر انداز ہونے کا ایڈوانٹیج ملا۔ دوسری طرف کئی برس سے انگریز کے خلاف بغاوت کی وجہ سے فلسطینیوں کو ایک دشمن فریق کے طور پر ڈیل کیا گیا، جس کا ظاہر ہے فلسطینیوں کو نقصان ہوا۔ اس سے پہلے 1937 کے عرب انقلاب کے بعد برٹش امپائر نے مسئلے کے حل کے لیے پیل کمیشن بنایا۔ پیل کمیشن نے فلسطین کو 2 اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کی تجویز دی۔ تجویز کتنی انفیئر تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروپوزڈ اسٹیٹ اسرائیل، جس میں صرف 55,000 جیوز
اور 2,25,000 فلسطینی تھے۔ وہاں سے 2,25,000 کی فلسطینی میجورٹی کو بے گھر کر کے پروپوزڈ مسلم اسٹیٹ پیلسٹائن میں شفٹ کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس کے مقابلے میں پروپوزڈ عرب اسٹیٹ فلسطین میں صرف 1,250 جوز تھے جنہیں اسرائیل شفٹ ہونا تھا۔ فلسطینیوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ صرف 7% پاپولیشن کے لیے الگ ملک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی ری سیٹلمنٹ ہونی تھی، پھر جیوز کو ان کی پاپولیشن سے کہیں زیادہ ایریا دیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطین کا زرخیز علاقہ اور پانی کے بڑے ریسورسز بھی انہیں مل رہے تھے، جبکہ فلسطینیوں کو ریگستانی میدان اور بنجر پہاڑی علاقوں تک محدود کیا جا رہا تھا۔ جیوز لیڈر بین گورین اور ویز مین نے پیل پلان کو یہ کہتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ یہ آغاز ہے، ایک دن ہم سارے فلسطین کو حاصل کر لیں گے۔ اس تجویز کو شفٹنگ پر آنے والے بھاری ایکسپینس کے لیے سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے خطرات سر پر منڈلانے لگے تو برطانیہ کو ایک بار پھر عربوں کی حمایت کی ضرورت پڑی اور اس کے رویے اور پالیسیز میں یو ٹرن آنے لگا۔ پہلا یو ٹرن 1939 کا میکڈونلڈ وائٹ پیپر تھا، جس کے مطابق یہودی ریاست بنانا حکومت برطانیہ کی پالیسی نہیں اور برٹش گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جیوش امیگریشن اور ان کے زمینیں خریدنے کے عمل کو محدود کیا جائے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 میں امریکی صدر ٹرومین کے دباؤ پر 1,00,000 جرمن جیوز کو فلسطینی علاقے میں امیگریشن کی اجازت ملی۔ اس کے خلاف فسادات پھوٹ پڑے، بڑی تعداد میں فلسطینی اور جیوز ہلاک ہوئے۔ یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن فروری 1947 برطانیہ نے فلسطین پر اپنے قبضے کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس کے مستقبل کا فیصلہ یونائٹڈ نیشنز پر چھوڑ دیا۔ مئی میں یونائٹڈ نیشنز نے UN اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن انسکوپ قائم کی، جس کا کام فلسطین پر ریکومنڈیشنز کی رپورٹ تیار کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں 11 کنٹریز کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی کی تشکیل سے ہی بہت سے ڈاؤٹس نے جنم لیا۔ کمیٹی میں مسلم کنٹریز کی تعداد نہ ہونے کے برابر کیوں تھی؟ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع اس ایشو میں ایشین اور افریقن کنٹریز کی بجائے صرف یورپ اور امریکہ سے تقریباً سارے کنٹریز کے انتخاب کا کیا مطلب تھا؟ کیا ان ملکوں پر امریکہ اور جیوز کا انفلوئنس زیادہ تھا؟ کمیٹی کے کنڈکٹ اور رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز انصاف پر مبنی نہ تھی، بلکہ جھکاؤ یا دباؤ کا نتیجہ تھی۔ اسے بھانپتے ہوئے فلسطینیوں نے کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، جس سے جیوز نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رپورٹ میں اپنی شرائط شامل کروائی۔ پروپوزڈ پارٹیشن 3 سپٹمبر 1947 انسکوپ نے جنرل اسمبلی میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کو انتظامی لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے پر مسلمانوں کے لیے پیلسٹائن اسٹیٹ، دوسرے حصے پر اسرائیل، تیسرے حصے یروشلم اور ایڈجیسنٹ ایریاز پر UN کے کنٹرول میں انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کمیٹی کے 7 کنٹریز کینیڈا، پیرو، چیکوسلواکیہ، سویڈن، نیدرلینڈز، گوئٹے مالا اور یوروگوئے نے فلسطین کی تقسیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ان میں سے 6 کرسچین کنٹریز تھے اور ان کا تعلق براعظم یورپ یا امریکہ سے تھا۔ 3 کنٹریز انڈیا، ایران اور یوگوسلاویہ نے پارٹیشن کے خلاف ووٹ دیا۔ ان میں سے 2 کا تعلق ایشیا سے تھا اور 2 نان کرسچین کنٹریز تھے۔ اس سے کمیٹی پر اس الزام میں وزن بڑھ جاتا ہے کہ کمیٹی کی تشکیل انفیئر اور ان ڈیموکریٹک تھی۔ اگر ایشین، افریقن
اور نان کرسچن کنٹریز کو UN کے ممبرز کی تعداد کے پروپورشن سے کمیٹی میں شامل کیا جاتا تو کمیٹی کی رپورٹ کچھ اور ہوتی۔ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز نے بھی تمام ڈاؤٹس کی تصدیق کر دی، کیونکہ اس وقت کی جیوز کی 33% پاپولیشن کے لیے 57% ایریا ایلوکیٹ کرنا، جسے بعد میں بڑھا کر 61% کر دیا گیا۔ مور فرٹائل ایریاز، واٹر ریزروائرز اور اسٹریٹجک امپورٹنس والے ایریاز اسرائیل کو دیے گئے۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے لیے قرارداد کی منظوری کے لیے 2/3 ووٹس ریکوائرڈ تھے۔ دنیا کی اکثریت فلسطینی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہی تھی۔ شکست سامنے دیکھ کر 26 نومبر کی ووٹنگ جیوز کے پریشر پر 3 دن لیٹ کر دی گئی۔ ان 3 دنوں میں جیوز نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ممبر کنٹریز پر پریشر ڈالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جیوز نے وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک لابی لانچ کی، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جیوز بڑی فنڈنگ کرتے رہے تھے۔ لابی نے پریزیڈنٹ ٹرومین کو دھمکایا کہ اگر اسرائیل کے لیے ریزولوشن پاس نہ ہوئی تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا اور آئندہ الیکشنز میں ہم ہار جائیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرومین نے بعد میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: I don't think I ever had as much pressure as I had in this instance. The persistence of these Zionist leaders, actuated by political threats, disturbed and annoyed me. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر امریکی صدر پر اتنا دباؤ تھا تو چھوٹے اور غریب ملکوں کے حکمرانوں کا کیا حال ہوگا۔ انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے کہا کہ انڈیا کو بھاری رشوت آفر کی گئی۔ UN میں انڈین سفیر وجایا لکشمی پنڈت پر سخت دباؤ تھا کہ اگر اسرائیل کے حق میں ووٹ نہ دیا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، لیکن اس بہادر خاتون نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا۔ ایکچولی انڈیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی دلی و جذباتی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ تھی، اس لیے انڈیا مسلمانوں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ میں لائبیریا کے سفیر نے کہا کہ امریکی وفد نے کھلم کھلا دھمکیاں دی کہ اگر ووٹ نہ دیا تو امداد روک لی جائے گی۔ فلپائن کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا مطالبہ منصفانہ تھا، لیکن واشنگٹن کی ٹیلی فون کال آئی اور پھر ہمارا ووٹ بدل گیا۔ $50 لاکھ کا قرضہ ہیٹی کے ووٹ پر اثر انداز ہوا۔ فرانس ان دنوں شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ اسے امریکی دھمکی ملی کہ ووٹ نہ دیا تو امداد اور قرض روک دیے جائیں گے۔ کچھ اسی طرح کے الزامات وینزویلا، کیوبا، سائم اور بہت سے دوسرے ملکوں کی طرف سے لگائے گئے۔ 29 نومبر 1947 یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں 33 ووٹ فیور میں، 13 خلاف اور 10 نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا۔ یوں 2/3 ووٹ سے اسرائیل کے قیام کی قرارداد منظور ہو گئی۔ پلان کی منظوری کے ساتھ ہی فسادات پھوٹ پڑے۔ 14 مئی 1948 برٹش مینڈیٹ کے خاتمے سے ایک دن پہلے بین گورین نے یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل وجود میں آ گیا، لیکن اس خطے کا امن برباد ہو گیا۔ آج تک نہ تو فلسطینی امن سے بیٹھے ہیں اور نہ عربوں نے اسرائیل کے وجود کو مانا ہے۔ اس ایشو کی وجہ سے خطے میں نصف درجن کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں۔ پریویس ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس ایشو کی وجہ ہولی لینڈ نہیں بلکہ معاملہ کچھ دوسرے مفادات کا ہے جن کے لیے ہولی لینڈ کو جواز بنایا جاتا ہے۔ وہ معاملہ ہے اسرائیل کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کا۔ تجارتی اور دفاعی لحاظ سے اسرائیل کی خطے کے ممالک اور سپر پاورز کے لیے اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ڈیٹیل کے لیے نیکسٹ ویڈیو یعنی ایپیسوڈ 6 جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پیلسٹائن ایشو ضرور دیکھیے گا۔